وہ کون سے 3 کام ہیں ماں باپ کے جو اولاد کو موت کے منہ میں لے جاتے ہیں؟ کیا ماں باپ کے 3 عمل اپنی اولاد کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک عورت نے پوچھا، کیا ایسے بھی میرے کوئی عمل ہو سکتے ہیں جو میری اولاد کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے 3 ایسے کام جو کہ اولاد کو موت کے منہ تک لے جاتے ہیں، وہ 3 عمل یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آپ کا اپنا میزبان حافظ عبد المنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ماں باپ کے کون سے ایسے اعمال ہیں جس سے اولاد کی زندگی برباد ہو جاتی ہے؟ مسلم کی حدیث میں یہ بات روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں زندہ پاتا اور اگر میں عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا اور میرے ماں باپ میں سے کوئی مجھے آواز دیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے میں موجود تھے کہ ایک ضعیف خاتون آئیں اور عرض کرنے لگی، اے امیر المؤمنین، میرے 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی، اور وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا اور بیٹے کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت آ جائے اور وہ عمل انہیں نفع دے اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کرے، وہ صحت یاب چاق و چوبند بھی ہو جائیں؟ میں ایسا کون سا کام کروں کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہیں، میرا کہا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب نوشی اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں۔ اے امیر المؤمنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائیں، دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں، وہ فرما بردار بھی بن جائیں اور دونوں صحت مند بھی ہو جائیں اور ان کے مقدر سنور جائیں، وہ اپنے رب کی نافرمانی سے بھی باز آ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے گناہ جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ 5 عمل ایسے ہیں۔ اس خاتون نے پوچھا، وہ 5 عمل کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ 5 عمل یہ ہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کریں تو ایسے والدین اللہ کے عذاب کے مستحق ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان، بے حیا ہو جاتی ہے اور بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان میں قرآن کو پڑھتے ہیں یا پھر جب کوئی فوتگی ہو جائے تب پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہے اور اس پر دھول جم جاتی ہے، مگر ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ جو ماں باپ قرآن کو سمجھنے کے باوجود نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جائے وہاں شیطان ہی ڈیرے ڈالتے ہیں، فرشتے نہیں، اور شیاطین ان کو ہر وقت بھڑکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جس گھر میں ہر وقت شیاطین کا بسیرا ہو، فرشتے وہاں نہ آئیں تو ایسا گھر جہنم ہی ہوگا، کیونکہ فرشتے تو یہودیوں اور مشرکوں کے گھروں میں نہیں آتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے، اور والدین کو دیکھ کر اولادیں جوان ہوتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں۔ جیسا طرز عمل
والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسے ہی پروان چڑھے گی۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑتے جھگڑتے گالی گلوچ لعن طعن کرتے دیکھا تو ایسی اولاد سے والدین کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہوگی؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کرے تاکہ ان کی اولادوں کی تربیت درست طریقے سے ہو۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا کے نیکی کا درس دیں، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بتایا کرے، ان کے طرز زندگی کے متعلق بتایا کرے تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور پردہ دار ہوں۔ نمبر 3، مولا علی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ عورت پر واجب ہے جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو اس گھر کی اولاد بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولاد کا مقدر بنتی ہیں۔ یہ ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولادیں فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکے گی، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو کہ ان فتنوں کو روکتے ہیں تو وہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ ایسی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کرے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زد عام ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ دل کا پردہ کہتے کہتے 80% دنیا ننگی ہو چکی ہے۔ تو ایسی عورتوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل سے زیادہ پاک ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ ناظرین، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بتائیں اور انہیں بتائیں کہ ان کی رول ماڈل کون ہونا چاہیے۔ آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو گھر لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، بیٹی فاطمہ، یہ صحابی تو نابینا ہے، آپ نے کیوں چہرہ ڈھانپ لیا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ بابا جان، مجھے غیر محرم سے پردے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ ان افراد سے جن کو نظر آتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ یہودیوں کی چال ہے کہ مسلم معاشرے میں جدت کے نام پر بے حیائی کو پروان چڑھایا گیا۔ لہذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو صحابہ اکرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے متعلق بتائیں۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ والدین جو کہ کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہوں انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسروں کی اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے تو ان کی اولاد بھی اس سارے عمل سے بچ نہیں پائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کے لیے وہی کرتا ہے کیونکہ رحمان و رحیم بڑی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اگر تم کسی کی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ
ताला वही नजरिया तुम्हारी औलादों पर मुसल्लत फरमा देते हैं, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा तुम दूसरों की औलादों के मुताल्लिक सोचते हो, अल्लाह ताला वही नजरिया दूसरों के जहन में तुम्हारी औलादों के मुताल्लिक बना देता है। जैसा तुम किसी की बेटी के बारे में चाहते हो, अल्लाह ताला वैसे ही तुम्हारी बेटी के साथ करता है। हदीस पाक का मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और अर्ज की, या रसूलुल्लाह, एक सहाबी औरत को छुप छुप कर देखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस सहाबी को बुला कर लाओ। जब वो सहाबी आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो आपने उससे कहा, तुम अपने घर की हिफाजत की जिम्मेदारी छोड़ गए हो क्या? सहाबी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो अपने घर की आपके फरमान के मुताबिक निगहबानी करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ घर जाकर देखो क्या आपका घर महफूज भी है या नहीं। वो सहाबी जब घर गए तो देखा कि उसके घर की एक दीवार गिर चुकी है। वो सहाबी वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या मामला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी की औरत को देखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे घर की दीवारें गिरा देगा। दूसरों की बेटियों को अपनी बेटियां समझो, हर बहन को अपनी बहन समझो, ताकि तुम्हारी इज्जतें भी महफूज रह सकें। नंबर 5, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो माँ बाप अपने घर में हलाल हराम का फर्क नहीं करते हों, हराम वो नहीं कि हराम जानवर का गोश्त खा लिया जाए या कोई हराम चीज खा ली जाए, ये तो क़तअन हराम है। हराम वो जो हलाल को हराम करके खाया जाए, किसी से धोखा फ्रॉड करके उसका हक खा लिया जाए या किसी गरीब मिस्कीन का हक खा लिया जाए, तो ये भी हराम है। हराम माल बच्चों को खिलाया जाए तो औलाद नाफरमान, बेहया और बीमारियों में मुब्तला हो जाती है। आजकल ये बीमारी हमारे मुआशरे में आम हो गई है कि हराम खाने वाले उसे हलाल समझकर खा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। ये 5 वजूहात हैं जिनसे औलाद पर परेशानियां आती हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मज़ीद ऐसी इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।